آج کی اس مجلس میں محرم اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند باتیں جو غلط فہمیوں کے طور پر موجود ہیں سماج و معاشرے میں، ان کا تذکرہ کرنا۔ سب سے پہلی بات دیکھیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے تعلق سے ایک جملہ دعا کے طور پر جو ہم استعمال کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو کہا ہے اور کیا ہے اور وہ لقب دیا ہے، وہ ہے رضی اللہ عنہم۔ لیکن آپ دیکھیں شیعہ اور روافض کے یہاں حضرت علی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں باپ اور بیٹے کو رضی اللہ عنہ کہنے کے بجائے علیہ الصلاۃ والسلام کہا جاتا ہے، جبکہ یہ لقب یا یہ ٹائٹل انبیاء کے لیے علماء نے خاص مانا ہے۔ اسی لیے ہمیں اس چکر میں پڑھ کر کے حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام یا حضرت حسین علیہ الصلاۃ والسلام یہ نہیں کہنا ہے، اور اس لقب کے استعمال سے ان کے تعلق سے ہمیں بچنا ہے۔ دوسری بات، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگ شیر خدا کہتے ہیں، جبکہ کہیں پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے یہ لفظ استعمال نہیں ہوا، کہیں پر بھی۔ یہ شیعوں کی طرف سے آئی ہوئی ایک چیز ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شیر خدا کہہ کر کے بلایا جائے، اسد اللہ کہہ کر کے بلائے، جبکہ یہ لقب جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہیں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا صحیح احادیث میں، یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ایسا نہیں کہا، لیکن شیعوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر خدا کہا جانے لگا، اور پھر یہ ہم اہل سنت والجماعت کے ہاں بھی یہ چیز رائج ہو گئی، جبکہ یہ جملہ بھی ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری چیز، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ بہت اونچے مقام پر ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بیٹے ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اہل بیت میں سے ہیں۔ لیکن صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، بلکہ ان کے ساتھ ان کے اپنے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا۔ آپ ان ذاکروں کی مجلسیں جا کر کے چیک کریں، حسین رضی اللہ عنہ کا تذکرہ بار بار ملے گا، کئی بار ملے گا، کئی طریقوں سے ملے گا، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کہیں پر بھی نہیں کرتے ہیں، اور نہ ان کا تذکرہ کہیں پر ملتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کون ہے، انہوں نے کیا کیا اور کس طریقے کا کام کیا۔ حالانکہ جنت کے نوجوانوں کے سردار صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت صرف حسین رضی اللہ عنہ سے نہیں تھی، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین رضی اللہ عنہ کو بھی بوسہ دیا کرتے تھے جب بھی ملاقات ہوتی تھی، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بوسہ دیتے، بلکہ دونوں کو ایک ساتھ بٹھا کر کے ان پر دم بھی کرتے، اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ، میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ تو جیسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقام ہے، ویسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مقام ہے۔ یہ نہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے ہوئے۔ یہ تیسری بات تھی۔ چوتھی بات، ہمارے سماج و معاشرے میں تصور ہے کہ محرم کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے، جبکہ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے، یہ بھی ایک غلط فہمی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے بھی محرم کا مہینہ تھا، بلکہ محرم کا مہینہ جب سے آسمان و زمین قائم ہے تب سے موجود ہے، یہ محرم کا مہینہ۔ اور محرم کی فضیلت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بہت پہلے، 50 سال پہلے، خود ان کے نانا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی فضیلت اپنی زبان سے بیان کی۔ بلکہ رمضان کے روزے فرض نہیں تھے تو محرم کے روزے فرض تھے، جیسا کہ بعض علماء نے لکھا ہے، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو محرم کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، اور اسے نفلی طور پر روزہ اس کا رکھا جانے لگا۔ اور محرم کے روزوں کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ مہینہ ہے، اور رمضان کے بعد اس مہینے کے روزے سب سے زیادہ افضل ہیں، اور اسی مہینے میں عاشورہ کا روزہ بھی ہے۔ لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کر کے ایسے بیان کیا جاتا ہے گویا کی ساری فضیلت جو محرم کی ہے وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے، جبکہ نہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے اس کی فضیلت کا کوئی تعلق ہے،
اور نہ ہی محرم کا اپنے آپ میں کوئی تعلق حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. یہ اتفاق تھا کہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے. اس کے پیچھے کا جو ذمہ دار ہے اس سے اللہ رب العالمین نپٹے گا، اللہ رب العالمین کے حوالے اس کا معاملہ ہے. لیکن اپنی زبان کو گندی کرنا، اپنی زبان کو کسی کے تعلق سے دراز کرنا، فلاں نے کیا فلاں نے کیا، اور ایسے بیان کرنا گویا کہ بندہ وہیں پر موجود تھا اس کربلا کے میدان میں اور پورا جیسے لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے اس کی نظروں کے سامنے بیان کرتا ہے. یہ ساری غلط باتیں ہیں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اگر تذکرہ کرنا ہے، اس سے پہلے بھی بہت سی شہادتیں ہوں. سمیہ اور یاسر دونوں میاں بیوی مکہ کے اندر شہید کر دیے گئے. اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ خاتون سمیہ رضی اللہ عنہ، ان کے شوہر یاسر کو شہید کیا گیا. مدینے کی زندگی میں آئے، جنگ بدر ہوئی، 8 انصار اور 6 مہاجرین صحابہ شہید کیے گئے. جنگ احد کے اندر 70 صحابہ کو شہید کیا گیا. سن 4 ہجری میں سفر کے مہینے کے اندر 70 قراء حفاظ کو شہید کر دیا گیا دھوکے سے لے جا کر کے. جنگ احد میں جو صحابہ شہید ہوئے ان میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے ابو سلمہ ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن جحش ہیں. اسلام کے سب سے پہلے مبلغ مصعب بن عمیر ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء اسد اللہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ اور آگے بڑھے، جنگ خندق کا تذکرہ کریں، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا اور اسی تیر کی وجہ سے بعد میں وہ شہید ہو گئے اور ان کی وفات کی وجہ سے اللہ کا عرش ہل گیا. یہ سارے صحابہ شہید ہوئے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ختم ہوتی ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جاتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دنوں تک قید کر کے مظلومانہ طور پر شہید کر دیا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے. حسین رضی اللہ عنہ کے والد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر کے مار دیا گیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے. ان سارے لوگوں کی شہادتوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا. سب ملا جلا کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہیں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں محبت ہونی بھی چاہیے، اہل بیت میں سے، لیکن صرف ان کی شہادت کا تذکرہ کرنا، اس پر ماتم کرنا جو کہ گناہ ہے، غلط ہے، شریعت نے اس پر وعید سنائی ہے. صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر کے لیپا پوتی کرنے کا معاملہ ہے اور خود اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے والی بات. ورنہ انہی لوگوں نے حضرت حسن کو بھی مارا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بھی مارا. انہی لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی مارا. انہی لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی مارا. انہی لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مارا. لیکن ان تمام شہادتوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا ہے اور کسی طرح کی بات. ان ذاکروں کی مجلسیں آپ چیک کریں کہ عبداللہ بن سبا کا کوئی نام نہیں لیتا، سارے یزید 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 کہے جا رہے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جتنی شہادتیں ہوئی، جتنے فتنے ہوئے اور جس طرح کی سازشیں کی گئی، ان ساری سازشوں میں عبداللہ بن سبا کا. عبداللہ بن سبا نے اسلام کا چولا پہنا، لبادہ پہنا، مسلمان ہوا اور پھر ساری سازشیں کر کے اس نے سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. لیکن عبداللہ بن سبا کا کہیں تذکرہ نہیں ہوتا کہ اس کو مجرم ٹھہرایا جائے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے پیچھے، علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے پیچھے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. اور یہی جو ہے بدمعاش اور بدتمیز لوگ بعد میں سوال کرتے تھے کہ مکھی مارنے کا کیا گناہ ہے. تو صحابہ کہتے تھے کہ ان لوگوں نے حسن کو مار دیا اور یہ پوچھتے ہیں مکھی مارنے کا کیا گناہ. جن کے یہاں انسان کا قتل کرنا کوئی بہت بڑا جرم نہیں شمار کیا جاتا، وہ اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں. تو محرم کے حوالے سے یہ چند غلط فہمیاں بعض حضرات بیان کرتے ہیں، چاہے علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے معاملہ ہو، حسین رضی اللہ عنہ کے تعلق سے معاملہ ہو، یا محرم کے اندر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے معاملہ ہو. ہمیں چاہیے کہ ہم اصل صحیح درست اور حقیقی باتیں جاننے کی کوشش کریں، ان کی سننے کے بجائے، اور دوسروں سے جو ہے سنی سنائی باتیں لے کر کے اسی کو اپنے بچوں کو سنانے کے بجائے حقیقی باتیں سنیں. وہ الفاظ، وہ جملے استعمال کریں کہ جو جملے سلف نے، اہل سنت والجماعت نے استعمال کیے ہیں. اور کہیں ذہن میں کوئی اس طرح کی غلط بات آتی ہو تو وہی دعا پڑھیں جو اللہ رب العالمین نے دعا سکھائی ہے. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کا احترام کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا